سینئر صحافی اور معروف اینکر اقرار الحسن نے بھی دعا زہرا کیس پر کام شروع کر دیا اور دعویٰ کیا ہے کہ ظہیر کا تعلق ایک گینگ سے ہے۔ اور اگر دعا زہرا کے والدین میڈیا پر شور نہ مچاتے تو اسے اب تک کسی جسم فروشی کے اڈے پر بیچ دیا گیا ہوتا۔ دعا زہرا کو جسم فروشی کے اڈے پر بیچنے کے لیے ہی ورگلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات کس بنیاد پر کی؟ شہر خبر کو اقرار الحسن نے بتایا کہ انہوں نے بھی دعا زہرا کے معاملے پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں جتنا دکھائی دے رہا ہے، یا ایک عام آدمی جیسے سمجھ رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے جس نے پسند کی شادی کر لی۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق دعا زہرا کو اغوا کیا گیا اور وہ ایک گینگ کے پاس موجود ہیں۔ شروع سے کچھ ایسا ہوا کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ اچھل گیا اور والدین نے ہمت کر کے میڈیا پر آواز اٹھائی۔ اسی لیے دعا زہرا ابھی تک جسم فروشی کے کسی اڈے پر نہیں بکی اور اسے گھریلو بیوی بنا کر فی الحال رکھنا پڑا ہے، لیکن دعا کا مستقبل اب بھی تاریک ہے۔ اقرار کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ظہیر احمد جیسے بدبخت لوگ دعا جیسی بچیوں کو شادی کا جھانسا دے کر بلاتے ہیں اور آگے انہیں گینگ در گینگ جسم فروشی اور بدکاری کے کاموں کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا تھا، لیکن دعا کے والدین نے ہمت دکھائی جس کی وجہ سے گینگ اپنے مکروہ مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اقرار الحسن کا کہنا تھا کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا وہ اس پر خاموش تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، لیکن اب ان کے پاس شواہد آ گئے ہیں۔ آگے چل کر وہ ایک ایک کردار کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کریں گے۔ آج سے وہ اس معاملے کو موضوع بحث بنائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ کوئی بھی بچی کسی کے بھی ورگلانے سے دعا زہرا جیسی خطرناک صورتحال میں نہ پھنسے۔ انہوں نے اپنا وہ موقف بھی دہرایا کہ وہ اس بات کے حامی ہیں کہ جب بچے اور بچیاں اس عمر کو پہنچ جائیں تو اپنی مرضی سے اپنے ہم سفر کا انتخاب کرے۔ وہ کئی سالوں کی صحافت میں ایسے بہت سے کیسز دیکھ چکے ہیں جہاں بچیوں کو بدکاری کے اڈوں پر بیچ دیا گیا۔ وہ اپنے طور پر یہ کوشش کر رہے تھے کہ عید کے موقع پر دعا زہرا کو اپنے والدین کے ساتھ ملا دیں۔ دعا کی فیملی بھی کسی حد تک راضی ہو گئی اور دعا اور ظہیر کا انٹرویو کرنے والی اینکر پرسن زنیرہ مہام کے ذریعے بھی کوشش کی گئی، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ظہیر کے کام اور اس سارے معاملے کو راز میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ظہیر کے کہنے پر وہ کراچی سے لاہور پہنچ جاتی ہے، لیکن اب وہی فیملی کہتی ہے کہ وہ والدین سے نفرت کرتی ہے اور نہیں ملنا چاہتی۔ اگر وہ فیملی بھی اچھی اور باکردار ہوتی تو لڑکی کو قائل کرتے کہ بیٹی اپنی والدہ سے مل لیں۔